only a Hafiz Quran, he was not only the reciter of Quran, and he was not only the reciter of Naat Sharif. وہ کوئی ایسے وقت یہ نہیں تھے کہ ایک حافظ جی ہوں. حافظ جی تو بہت ہوتے ہیں، خاص طور پہ چھڑی پکڑنے والے میری طرح بہت سارے حافظ جی نظر آ جاتے ہیں. حافظ جی بھی نہیں تھے خالی، مولوی صاحب بھی نہیں تھے خالی، اور مبلغ بھی نہیں تھے خالی. وہ سب سے زیادہ جو انہوں نے جس بات کا درد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایک شعور ہونا چاہیے. They should have some thinking about their future, that what can we do for our best, and that was in him. And he joined the political platform, contested in elections and participated in elections and challenged all the dictators, all the rulers, just like Imam Hussain رضی اللہ عنہ. اور امام حسین کی حسینیت کا حق ادا کرتے ہوئے ہر عامر، ہر جابر، ہر ظالم، ہر ڈکٹیٹر اور وقت کے رواں بادشاہ کو انہوں نے چیلنج کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ ختم نبوت ہے، وہ مہر ختم نبوت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ نے فرمایا کہ محترم وزیر اعظم، آپ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص باولا یہ کہتا ہے چوک پہ کھڑے ہو کر کہ وہ وزیر اعظم ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ ہمارے تو وزیر اعظم آپ ہیں ملک کے. وزیر اعظم نے کہا بے شک I am the Prime Minister. آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، پارلیمنٹ تمام یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، دوسرے کا وجود نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین ہے تو ان کی جب ختم نبوت کا اعلان قرآن نے کیا ہے، حدیث نے کیا ہے، ان کی ختم نبوت کے بعد کیا ہم یقین کر سکتے ہیں کہ ان کی ختم نبوت کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ وزیر اعظم اس بات سے ایسا مطمئن ہوا، اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے. اور اسی وقت صدیق خون ابو بکر صدیق جو سب سے پہلے who challenged مسیلمہ ابن کذاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ challenged him، انہی کی جنریشنز میں سے، انہی کے خاندان میں سے شاہ احمد نورانی صدیق رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو چیلنج کرتے ہوئے باقاعدہ سرکاری طور پر اس بات کا اعلان کروایا اور اس بات کو تسلیم کروایا کہ ہم مسلمانوں کا کسی بھی غیر مسلم لا دینی قوت سے کہ برسائی ہو، احمدی ہو یا لاہوری ہو، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان ایک مذہب ہے، ایک ریلیجن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کے سچے غلام ہیں، ان کے بعد کسی نبی کی ہم بات نہیں کرتے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حدیث مبارکہ واضح ہے. تو انہوں نے یہ اعلان کروایا، پارلیمنٹ نے منظور کیا اور تحریک نظام مصطفیٰ چلی پاکستان میں جہاں ان کا قیام تھا، اور پورے پاکستان میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام پاکستان کے گوشے گوشے میں انہوں نے پھیلایا. ہر گلی سے گزرتے، ہر شاہراہ سے گزرتے، قریہ قریہ جاتے، گاؤں گاؤں جاتے، and he used to spread the message of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے اور درود و سلام کی گونج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نعرے لگتے اور رسول اللہ کے چاہنے والے سب جمع ہو جاتے. مولانا شاہ احمد نورانی was the senator of Pakistan, was the parliamentarian when he got this amendment done in the constitution, and then he was promoted to become a senator in the Pakistan Assembly just next to the president. اور پھر اس کے بعد پھر تحریک نظام مصطفیٰ چلنی شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد
اسمبلی ڈیزالو ہوئی، تحریک نظام مصطفیٰ ہوئی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کیا جا رہا ہے، ان کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈکٹیٹرز پالیسی اینڈ دا فارن پالیسیز، جس طرح سے مسلمانوں کو ایک مٹھی نہیں بننے دیا جا رہا، تو مولانا شاہ احمد نورانی نے اس وقت he proposed an alliance for all the مکاتب فکر، شیعہ، سنی، اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، سب کو ایک جگہ جمع کیا متحدہ مجلس عمل کے نام سے، اور انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جد و جہد شروع کر دی. اینڈ پھر اس کے بعد طرح طرح کے وقت آئے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. Finally he was the leader of the opposition in the Senate of Pakistan, and سب سے بڑا ان کا یہ کارنامہ، سبحان اللہ، زندگی کا ہر پہلو کارنامہ، اٹھنا بھی کارنامہ، بیٹھنا بھی کارنامہ، بات کرنا بھی کارنامہ، ان کا انداز بیاں بھی کارنامہ، چھوٹوں پہ شفقت بھی ان کا کارنامہ، بزرگوں کا احترام بھی ان کا کارنامہ، اور اپنے ساتھیوں پر نظر عنایت اور شفقت، حلقہ مریدین و احباب پر جس طرح سے ان کا روحانی فیض، یہ سب کارنامہ. ان تمام کارناموں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ کہ تمام بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. سبحان اللہ، صرف کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جمع کر دیا، اور سب کو کہا کہ مسلم از اے سپر پاور. کوئی بات نہ سنو اس بات کو یا اس بات کو، طاقت جو ہے وہ مسلمان کی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دین بھی جو ہے وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس بنیاد پر سب کو جمع کر کر پورے ملک کے اندر انہوں نے جس طریقے کے ساتھ اپنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو جاری فرمایا، اس کی ہمیں کہیں بھی مثال نظر نہیں آتی. اس بات کی روشن دلیل یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں سب متحد تھے، اور ان کے جانے کے بعد سب بکھر گئے، سب کچھ ایسے منتشر ہو گیا. لیکن مولانا شاہ احمد نورانی جو کام کر گئے، اس کام کو ہم نے جاری رکھنا ہے، ہم نے اس کا برقرار رکھنا ہے. ہم نے وہ شمع عشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس شمع کو جلانا ہے. We have to convey the message for the love of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to everyone, and to tell them that this is one of the most important part of our life, and we should always try to promote this message of love for Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لبریز حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتم. جب کسی کے اعمال کو دیکھنا ہو تو اس کی حیات مبارکہ میں کچھ نہ کہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہتا ہے، کچھ بیک بائٹنگ نہ کرو. آج کل بیک بائٹنگز کی بہت عادت ہو گئی ہے، لوگ چیچی بے بے کرتے. کوئی تھوڑا سا کام کر رہا ہوتا ہے نا، تھوڑی سی ہل جل کر رہا ہوتا ہے، فوراً 4 چیچی پہ پہ شروع ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں برائیاں شروع کر دیں. ایک اچھا کام ہو رہا ہے، 4 برائیاں کرنے والے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے برائی نہ کرو، اس کو برا نہ کہو، اس کے کام کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہو. اس کے اگر اعمال کو تم نے دیکھتا ہے، انما الاعمال بالخواتم، اس کے خاتمے کو دیکھو کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اس کا انجام کیسے ہوتا ہے، وہ اس کو جاتا کس طرح سے ہے. جس کا کام کرتا ہے ساری زندگی اس سے ملنے کے لیے جب وہ جا رہا ہے تو وہ کیسے جا رہا ہے. یہ دیکھو کہ اس کے اس پہ کتنے شریک ہیں. 11 لاکھ افراد نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. 1.1 million people attended his نماز جنازہ. and سبحان اللہ، وہاں پر جو نماز پڑھنے والے آ رہے تھے، اتنی نمازیں پڑھ کے جانے والے مولانا شاہ احمد نورانی کی جب نماز جنازہ پڑھنے آ رہے تھے لوگ، تو وہ لوگ یہ اس نیت سے آ رہے تھے کہ یا اللہ، جس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ تو ہماری بھی بخشش فرما. اے اللہ، تو اس کو جنت نصیب فرما رہا ہے، ہمیں بھی جنت نصیب فرما. یہ نیت سے آ رہے تھے.
یہ اس نماز جنازہ کا عالم تھا. یعنی تقریباً 2.5 گھنٹے تک صف بندی کراتے رہے, 2.5 گھنٹے تک, 2.5 hours. I was just organizing the صف of نماز جنازہ. 11 لاکھ افراد نے نماز جنازہ. CNN کی رپورٹ کہ 1.1 million people attended the نماز جنازہ of the leader of the opposition in Senate of Pakistan, مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ان کا خاتمہ تھا, یہ ان کا انجام تھا. یوصل الحبیب الی الحبیب, الموت جسر. اللہ اکبر. موت جو ہے وہ پل ہے. الموت جسر, your موت جو ہے وہ برج ہے. It's just like a flyover. It's just a flyover going from one part to the other part. موت جسر. یوصل الحبیب الی الحبیب. جو حبیب ہوتے ہیں, جو beloved ہوتے ہیں, ان کو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک وہ برج پہنچا دیتا ہے. محبوب شاہ احمد نورانی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ایسی اللہ اکبر. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے, جن کے لاکھوں مرید, آج پوری دنیا میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد ان کے مرید ہیں. 5 لاکھ سے زائد ان کے مرید عقیدت مند ہیں. انہوں نے تقریباً 1 لاکھ سے زائد غیر مسلموں کو مسلمان کیا. 50,000 سے زائد جو ہے مساجد کی بنیاد رکھی, افتتاح کیا, یا مدارس قائم کیے. جنہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی, جن کی سیاسی زندگی ایک ایسی بے داغ سیاسی کتاب ہے کہ he never even thought of money making what is in the politics, but he was strict to his saying, what was present in his heart. He was only obeying his heart. اور یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی گندی سیاست کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے جبے کو اپنے عبائے کو, اپنے کردار کو ایسا بے داغ رکھا کہ ایک آنچ بھی کسی گند کی ان کے اوپر نہ آ سکی. And no one in the world can say anything of corruption about مولانا شاہ احمد نورانی. مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ is a prominent figure of Islam. He is a prominent figure in the history of Islam. If we forget him, then what is our future? ہماری نسلوں کا کیا فیوچر ہے, ہماری جنریشنز کا کیا فیوچر ہے. What we have to introduce in our hearts, in our houses, what we have to tell to our families and children in our houses, in our places, in our gatherings, do we have anything? پھر یہ ہوگا جب ان سے غافل ہو جائیں گے, جب ان کے بارے میں نہ جانیں گے, جب ان کی ہم یاد نہ منائیں گے, تو یہ ہوگا کہ ہماری جو نئی نسل ہے پھر وہ کبھی کسی کو ہیرو بنا لیں گے, کبھی کسی کے پیچھے بھاگیں گے, کبھی دنیا کی طرف ہو جائیں گے. اور آج کل جس طرح سے دکاندار بھتہ خور, دھندا خور اور اپنے جیب خور جو ہیں بے عمل پیر نکلے ہوئے ہیں, جن کے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بے عمل ڈبہ پیر صرف اپنی جیب کی تماک کو لیے پھرے چلے جا رہے ہیں, جھولی پھیلا کر ہر جگہ جا رہے ہیں, مدرسے کے نام پر اور مسجدوں کے نام پر, پتہ نہیں کہاں پر ہو, کون سے ملک میں ہو, اس کے نام پہ چندے مانگ رہے ہیں. وہ ڈبے پیر, وہ ٹیکنی کلر, وہ پولی کلر, وہ عجیب سے رنگ برنگے وہ پیر, ان سے ہوشیار ہو جاؤ. مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ in his last lecture in Almere in Netherlands, he said to you all, ہوشیار ہو جاؤ. اس طرح کے دکاندار پیر یہاں آئیں گے اور یہ تم کو برگلائیں گے چندے کے نام پر, بھتے کے نام پر, اپنی جیب کے نام پر, اور مرید بنانے کے نام پر, اور دعا کے نام پر, تعویذ کے نام پر,
اور انگوٹھی کے نام پر اور گھنٹے کے نام پر تمہیں مس گائیڈ کریں گے. ہوشیار ہو جاؤ، ان کے جال میں نہ آنا، ان کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ اپنے دلوں کا مرکز و محور مدینہ طیبہ کو رکھو. جو بھی کوئی پرابلم ہو تو ان سے ہوشیار رہو، ان ٹیکنیکلر پیروں سے ہوشیار رہو. انہوں نے قوم کو گمراہ کیا ہے. افتؤ بغیر علم، حدیث مبارکہ آتا ہے افتؤ بغیر علم ضلوا فاضلوا. یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ان سے ہوشیار ہو جاؤ. خدا کے لیے یہ جماعت جو آپ کے سامنے ہے، علماء کی، قراء کی، حفاظ کی، یہ مولانا شاہ احمد نورانی کے رفقا ہیں. یہ باعتماد ساتھی ہیں جنہوں نے اپنا سودا دربار مصطفیٰ میں کر دیا ہے، جن کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ اگر کچھ چاہیے تو امت رسول اللہ کے لیے ان کو سب کچھ چاہیے، اور ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کا ساتھ دو. مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی روحانی اور بزرگ شخصیت ہم سب کے سروں پر سالم ہے. ان کے ساتھ قدم بڑھا کر چلو. مفتی شفیق الرحمان صاحب، قاری خیر محمد صاحب، معزز اکابرین اہل سنت والجماعت، یہ سب ہمارے ساتھ ہیں. اس جامعہ کو، اس مدینہ اسلام کو اور اس مساجد کو، ان کو آباد رکھو. اپنی نسلوں کو گمراہی سے بچاؤ. اگر ہم ان کے بہکاووں میں آ گئے، ان کے دوغلے پن میں آ گئے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، پیر ایک دفعہ بنتا ہے، پیر ایک ہوتا ہے، پیر ایک ہوتا ہے. یہ تو سودا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم باموالہم بان لہم الجنہ. جنت کے بدلے کا سودا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے. پیر کے ہاتھ پر تم نے اپنی جان اللہ کو بیچ دی ہے. مرید ایک دفعہ جس کے بن گئے، شاہ احمد نورانی کے مرید تا قیامت شاہ احمد نورانی کے مرید رہو گے. اب کسی کے مرید نہیں ہو. یا رسول اللہ، شاہ احمد نورانی کا مرید کسی اور کا مرید نہیں ہو سکتا. کسی کے دھوکے میں نہ آنا. یہ روپیے، یہ ٹیکنیکلر، یہ پولی کرر، یہ گھوم رہے ہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں، ان کے چکر میں نہ آنا. شاہ احمد نورانی نے آپ کو جو طریقہ بتا دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے دلوں میں سما کے رکھنا، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سرمایہ حیات ہے اور سرمایہ آخرت ہے. اور شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، جانشین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کیا ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. جب بھی اگر آپ کے پاس آئے تو کچھ نوازا ہے، کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ انہوں نے لیا ہو. ہمیشہ دینے والوں میں سے تھے، ہمیشہ عنایت فرماتے تھے، ہمیشہ بڑھ چڑھ کر. اور اگر کسی کو کچھ نہ دیتے تھے ہاتھ سے تو اس کو ایسی دعا دیتے، ایسی دعا دیتے کہ اس کے بگڑے کام سنور جاتے، اس کے سارے کام ہو جاتے. زندہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من صنع لک معروفا فکافئوہ، من صنع لک معروفا فکافئوہ ان لم تجد ما تکافئوہ فادعوا لہ. حدیث مبارکہ کے عین مطابق اگر وہ کسی کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے تو اس کو ایسی دعا دیتے کہ وہ دعا سیدھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتی اور رسول اللہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے اور سارے بگڑے کام سنور جاتے.